کلپ نمبر 924۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر سچا قرآن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، یعنی اگر قرآن شریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا، اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا، اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا، یوں ہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے اور یوں کائنات کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں، اور ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ تو اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت و شہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ یہ اس پر عمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ ترجمہ: کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ام تسألهم خرجا، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں، تو یہ بات آپ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اجر تو آپ کے رب کے پاس ہے، جو سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل عظیم ہے، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائی وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی اجر و عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خوف راہ حق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔